میں نے گھر چھوڑا ہے، دولت چھوڑی ہے، جائیداد چھوڑی ہے، جو بھی آپ کے ساتھ ہی مسلمان ہوتا. دوستو یہ پورا ویڈیو بڑی مشکل سے ملا ہے، اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. باپ بیٹے کے مسلمان ہونے کی پوری کہانی، جن کو ہندو ماں نے گھر سے نکال دیا تھا. ہندو سے مسلمان بنا یہ شخص اپنی آپ بیتی بتاتے ہوئے رو پڑتا ہے. مسلمان ہونے سے پہلے اس شخص کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا، یہ دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے. آپ سے صرف یہ گزارش ہے، آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، لیکن اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. دوستو ویڈیو میں نظر آنے والا یہ باپ پہلے ہندو ہوا کرتا تھا، لیکن اسلام قبول کرتے ہی اس کی بیوی نے اس سے طلاق لے لی. جائیداد چھوڑنا پڑی، گھر چھوڑنا پڑا، بیوی چھوڑنا پڑی. ایک بیٹا ہے جو مسلمان ہو کر اس باپ کے ساتھ آیا. ایک دن یہ ہندو باپ غم میں نڈال ہو کر اللہ سے شکوہ کرتے ہوئے سو جاتا ہے. فجر سے پہلے آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک روشنی ہے. اپنے نبی سے اس ملاقات کو بتاتے ہوئے یہ ہندو باپ رو پڑتا ہے. اور آگے کیا ہوا اس پوری ویڈیو میں دیکھیے، اور اگر دل پر اثر کرے تو دوسروں تک شیئر ضرور کیجیے گا. میں شہادت نصیب کو نصیب. سر ایکچولی میں ایک مسلم اسکول سے پڑھا اور ادھر میرا ایک سبجیکٹ تھا اسلامیات، اور اسلامیات میں میرا کافی انٹرسٹ تھا. تو میں نے جو فرسٹ سورت یاد کی، بینگ اے ہندو، میں نے پڑھتے ہوئے سورت یاد کی تھی، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو اس میں تو بتایا گیا کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس جیسا نہیں ہے. تو میں گھر گیا، اپنے والد سے کویشچن کیا. ہمارے گھر میں آبویسلی ہندو تھے تو کافی بت پڑے ہوئے تھے. تو ادھر میں نے ان سے کویشچن کیا کہ ان میں اللہ کون ہے، ہوز اللہ امنگ دیم. بیکاز دماغ تو یہی تھا نا کہ بس جو کچھ ہے یہ ہے سامنے. تو وہ اس کو ایک عام سوال سمجھے، آپ کی گستاخی؟ میری گستاخی سمجھے، کیونکہ مجھے اس کے بعد تھپڑ پڑ گیا اپنے والد سے، وہ ٹھیک ٹھاک تھپڑ پڑا. پھر میں نے جا کے اپنے ٹیچر سے کہا کہ سر یہ کیا پڑھا دیے، کہ میں تو گھر جا کے پوچھ رہا ہوں، مجھے مار پڑ رہی ہے آپ جو پڑھا رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا، آپ نے یہ کویشچن غلط جگہ کر لیا، اللہ ان میں نہیں ہے، آپ ڈھونڈ رہے کیا ہو. میں کہ سر میں تو اللہ ڈھونڈ رہا ہوں، جو آپ نے پڑھا ہے اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. کہتے یار یہ تو تم کچھ الگ ہی چیز ڈھونڈ رہے ہو. کہتے چھوڑو، تم ایک کام کرو، بریک کے وقت نا جب تمہاری ریسیس ہوتی تو ایک 10 منٹ میرے پاس آیا کرو. پھر احمد وہ روشنی کہاں ملی؟ سر یہ روشنی جب میں میٹرک میں چلا گیا، تب مطلب میں اسلامیات میں اتنا تیز ہو گیا تھا کہ میرے جو کلاس فیلوز تھے وہ مجھ سے صورتوں کے، آیتوں کے ترجمے پوچھے تھے پیپر کے اندر نا. آلموسٹ 2-3 کو تو میں نے خود ہی پیپر بھی کروا دیا تھا. تو بس اس وقت یہ روشنی مجھے نصیب ہو چکی تھی. پھر ہم یہاں سے کراچی موو ہوئے. کراچی میں میری ملاقات ہوئی مفتی طارق مسعود صاحب کے، ان کے جو بھائی ہیں وہ میرے فرینڈ ہیں. تو انہوں نے مجھے دعوت دی کہ بھئی آپ دین میں آؤ. میں کہا سر میں دین میں آؤں گا، لیکن جس طرح آپ لوگ دین میں اس طرح نہیں آنا ہے مجھے. مطلب ایک بندے کو پتہ ہے کہ دین کیا ہے اور وہ بیٹھ کے سب لوگوں کو بتا رہا، تو باقی لوگوں پہ فرض نہیں ہے کہ وہ جانیں دین کو، انہیں پڑھیں دین کو. کیونکہ میں نے تو جب قرآن پڑھنا شروع کیا تھا تو اس میں جو پہلا ورڈ پڑھا تھا وہ تھا اقرا، پڑھو، اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو. تو پڑھتے ہم نہیں، ہم سنتے زیادہ ہیں. ہم مفتیوں کو سن رہے ہیں، مولویوں کو سن رہے ہیں، لیکن پڑھ کتنا عرصہ ہوا ہے احمد؟ مجھے 5 سال ہوئے ہیں دین میں آئے ہوئے. کیا تکلیفیں جھیلیں، کیا مشکلات آئیں؟ تکلیفیں تو سر بہت زیادہ ہیں. مطلب وہ جو دین آپ لوگوں کو ملا ہے وہ آسان ہے، اور جو دین ہمیں ملا ہے وہ اسٹرگل ہے. مطلب اگر میں کویشچن کر لوں، کہ آپ سے ہی کویشچن کر لوں آپ نے دین کے لیے کیا کیا، تو آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. لیکن میں نے اپنی وائف چھوڑی ہے، میں نے گھر چھوڑا ہے، دولت چھوڑی ہے، جائیداد چھوڑی ہے، میں نے ایک نوکری چھوڑی ہے، وہ سٹی چھوڑا ہے جو پسند تھا مجھے، سب کچھ چھوڑ، تقریباً سب کو چھوڑ دیا. بس ٹوٹل جو دولت ہے وہ میرا بیٹا ہے موسیٰ. یہ بھی مسلمان؟ جی جی جی. تقریباً یہ ہماری کچھ عرصہ پہلے ہمارے گھر پہ کچھ ایک فیملی آئی تھی، مسلم فیملی تھی، جاننے والے، تو وہ یہاں سے لڑکے گئے تھے. مطلب میرا سر بھی پھٹا تھا اس کے اندر، اور پھر الٹا ہمیں مار کے اور جا کے ہم پہ ہی رپورٹ کر دی. تو دل دکھ گیا؟ دل بہت دکھ گیا تھا سر، بہت دکھا تھا. بس اس رات میں اللہ معاف کرے اللہ سے گلہ کر کے سویا تھا کہ یا اللہ، مطلب تو نے تیرے رستے پہ آئے ہیں اور تو نے اس طرح ہمیں ذلیل و خوار چھوڑا ہوا ہے. تو تقریباً فجر کے وقت ہم نماز کے لیے اٹھتے ہیں، تو میں نماز کے لیے اٹھوں تو دیکھیں سامنے
तेज़ रोशनी है मेरे बिल्कुल सामने. उस तेज़ रोशनी में जो है वो सरकार दो आलम खड़े हुए हैं, तशरीफ़ वहाँ पे खड़े हैं और मुझे उन्होंने आवाज़ दी, या अहमद, फिर कहो, या अहमद, ये फिर कहो. या अहमद, ये कहा उन्होंने. तो मैंने उन्हें सलाम किया. तकरीबन 16 मिनट हमारी बातचीत रही और तकरीबन जो भी अपने आप को संभालो. अच्छा, बड़ी जज्बाती कैफियत बन गई. बस जो भी दिल में था वो उनको मैंने बताया कि ये हुआ मेरे साथ. और लोग इस तरह कहते हैं, लोग घटिया कहते हैं, लोग कहते हैं घटिया लोगों को कौन बेटी देता है. ये हमारे लिए ये घटिया लोग रह गए. सारी बातें हुई तकरीबन 16 मिनट. आखिरी जो बात थी उन्होंने कहा था कि तुमसे अब अगली मुलाकात मदीने में होगी और तुमने दुनिया की मेहमान नवाजी देखी है, तो मेरी मेहमान नवाजी देखो, आओ मदीना आओ. तो मैं सोचता था कैसे जाऊंगा. ठीक है, पासपोर्ट था मेरा बना हुआ था, लेकिन उस पर नाम पुराना था अमित कुमार, उस पर मॉडिफिकेशन करानी थी. तो मैं गया हूँ और पासपोर्ट भी बना, वीज़ा भी लगा और मैं 3 दिन बाद मदीना में था. पहुंच गए. जी पहुँच गया. 3 दिन बाद मैं मस्जिद नबवी में था. मेहमान नवाजी हुई. मेहमान नवाजी सर ऐसी हुई कि इन 11 दिनों में मैं 11 दिन मदीना में था और बाकी दिन मक्का में था. 11 दिन जो मैं मदीना में था, मेरा 1 रियाल भी खाने पे नहीं लगा है. भाई बुलावा किसका था? बिल्कुल सरकार दो आलम का बुलावा था और 1 रियाल मेरा खाने पे नहीं लगा, 1 रियाल. ये वो बातों के बाद 3 दिन बाद आप मदीना मुनव्वरा में. जी बिल्कुल. बड़ी जज्बाती कैफियत बनी हुई है शाहसवार. मूसा एक ही के बेटा मेरा, एक ही बेटा. अभी भी चली गई. जी सर. ये आपके साथ ही मुसलमान हुआ था मूसा? मेरे साथ. मूसा मेरी जान कैसे हो? तबीयत ठीक है? अब इतनी तकलीफें वाले साहब झेल रहे जी. हैं, क्या बताते हैं आपको? बस वही, जैसे अभी वो मुस्लिम फैमिली आई थी, उन्होंने वो अम्मा से मुलाकात होती है? नहीं, बिल्कुल वो भी आपको छोड़ के चली गई? बिल्कुल. आपको इतना छोटा इतना जवान करके वो कैसे जा सकती है? बस ज़्यादातर तो अमीन है, वो इतना नहीं था मेरा, तो ज़्यादा अबू के साथ था, क्योंकि अबू मुझे वो करते मतलब दीन के उसमें बताते थे. खुश हो ना? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुश. अहमद और मूसा है जी जी पहले इनके नाम को छोड़ते. जी जी इनके पहले नाम कुछ और थे. आप उनको छोड़ के चली नहीं गई, क्यों? बस कुछ ऐसे बातें हो जाती इंसान को समझ नहीं आती है कि, तो बस उसी वजह से बंदा निकल जाता है. अभी तो शुक्र है कि इसके साथ हूँ मैं. कबूलियत इस्लाम के बाद दोनों में कुछ तब्दीली आपने देखी? बिल्कुल बिल्कुल. दुआ, नमाज, कुरान हर चीज़ पढ़ते हैं और अपने वक्त के ऊपर जाते हैं. और नहीं तो मैं ख़ुद भी चिल्लाऊंगी इस चीज़ पे कि जाओ नमाज पढ़ो, आप लोगों ने इस्लाम कबूल किया. और मैं इस चीज़ पे बहुत खुश हूँ, मैं खफा नहीं हूँ.